پاکستان میں جب بھی کہیں تعارف ہو تو اکثر سوال آتا ہے بھائی آپ کی ذات کیا ہے، اور اگلا سوال عموماً ہوتا ہے آؤ جٹ ہو، پھر تو لڑائی بھی بہت اچھی کرتے ہوگے۔ آج ہم پاکستان کی مشہور ذاتوں کا تفصیلی، دلچسپ اور تھوڑا سا مزاحیہ جائزہ لیں گے، تو تیار ہو جائیں ایک ایسے سفر کے لیے جو آپ کو ہنسا بھی دے گا اور سوچنے پر بھی مجبور کر دے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سید ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہیں دینی لحاظ سے عزت اور وقار حاصل ہے۔ روایتی شناخت ان کی ہوتی ہے، اکثر سفید امامہ پہنتے ہیں اور سبز رنگ کو پسند کرتے ہیں۔ گھروں میں روحانی محفلیں، عرس اور نیاز کا انتظام عام طور پہ ہوتا ہے۔ سید لڑکا ہو تو ماں کہتی ہے یہ کسی عام لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، سیداری ڈھونڈو، یعنی بلڈ لائن پیور ہونی چاہیے۔ عرب تاجروں یا بعد ازاں نو مسلم قوموں کو یہ لقب ملا، اکثر تعلیم، تجارت یا سول سروس میں نکلے۔ ان کی جو روایتی شناخت ہے وہ یہ ہے، شیخ صاحب کو اکثر جو ہے بارگیننگ کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے اور کاروبار میں ہمیشہ 2 قدم آگے رہتے ہیں۔ شیخ اگر ہوٹل جائے تو بل میں سے چشو کا بھی حساب پوچھ لیتا ہے کہ یہ 5 روپے ایکسٹرا کس بات کے۔ پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں پٹھان۔ افغانستان اور خیبر پختونخوا کے قبائل سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ کافی بہادر لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی روایتی شناخت جو ہے وہ ہمیشہ شلوار جو ہے وہ ہمیشہ ڈھیلی پہنتے ہیں، لہجہ ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے، مہمان نوازی میں ان کی مثال نہیں ہے۔ اگر پٹھان کسی بات پہ ناراض ہو جائے تو 10 منٹ بعد خود ہی بولے گا بس بھائی ہو گیا، اب چائے لاؤ۔ اب بات کریں گے راجپوت کی۔ ان کا تعلق قدیم جنگجو خاندان سے ہے جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ غیرت اور وفاداری کے نام پر جانے جاتے ہیں۔ ہم نے بادشاہی کی یہ والا لہجہ آپ ہمیشہ سنیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں آرائی۔ ان کا تعلق باغبانی، زراعت اور سیاسی شعور رکھنے والی قوم ہے۔ بہت سے آرائی لیڈران اور دانشور گزرے ہیں۔ یہ لوگ سیاست میں ایک قدم آگے ہوتے ہیں اور سخت محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ آرائی لڑکا جب یونیورسٹی جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے ادھر آرائی کتنے ہیں، اتحاد بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے گجر۔ قدیم دور سے مویشی پالنے والی قوم ہے اور اب ہر شعبے میں نمایاں ہے۔ ان کا طاقتور جسم اور زوردار لہجہ کافی مشہور ہے۔ پنجابی گیتوں میں سب سے زیادہ ذکر انہی کا ہی ہوتا ہے۔ پھر مغل آتے ہیں۔ مغل بادشاہوں کی نسل ہے، نفاست، شائستگی اور تاریخی فخر سے بھرپور۔ اردو ادب، تہذیب اور نوابی انداز، سر پر رومال باندھنا اور پرفیوم ان کی خاص استعمال ہے۔ مغل اگر سبزی لینے جائے اور سبزی والا کم تولے تو بولیں گے ہم بادشاہ لوگ ہیں، یہ سبزی تم ہی رکھ لو۔ لوہار، ترکھان، دھوبی، نائی، موچی یہ سب پیشہ ورانہ ذاتیں ہیں۔ ہر قوم کی ترقی میں ان محنت کش ذاتوں کا بڑا حصہ ہے۔ یہ اپنے فن میں مہارت حاصل کرتے ہیں اور گاؤں کے نظام میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لوہار جب لڑکے کو ڈانٹتا ہے تو کہتا ہے ہم نے لوہے کے چنے چبائے، اور نائی اگر کوئی بات غلط سن لے تو کہتا ہے میرے کان کے نیچے مت بول۔ اس کے علاوہ کچھ اور مشہور ذاتیں ہیں جیسے کاظمی، نقوی، بخاری، سیدین کی مختلف شاخیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چیمہ، ورک، وڑائی، چٹھا یہ سب پنجابی ذمہ داری برادری ہے۔ میر، خواجہ روحانی اور ثقافتی پہچان ہے۔ پاکستان میں ذاتیں آج بھی معاشرتی پہچان کا ذریعہ ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ذات انسان کو نہیں بناتی، انسان ذات کو پہچان دیتا ہے۔ تعلیم، کردار اور حسن سلوک یہی اصل پہچان ہے۔ یاد رکھیں سب برابر ہے، ذات صرف تعارف ہے، فخر نہیں۔ اللہ حافظ۔